پہلا سوال، شریعت کیا ہے؟ مختلف تعبیرات آپ کے سامنے آئی ہیں۔ میرے نزدیک شریعت نام ہے کتاب و سنت کا، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اختلاف اس میں نہیں۔ ہمارے ہاں ٹھیک ہے، اس سے نیچے قیاس، اجماع، اس کے اصول، اجتہاد، اس کے اندر تو اختلافات ہو سکتے ہیں علماء، لیکن یہ کہ شریعت کے دو پلرز جو ہیں وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک اعتبار سے ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں شریعت کی تعبیر کے پہلو سے بڑا شدید اختلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مغربی تعلیم یافتہ طبقات، ہمیں یہاں جو ایک مکتبہ فکر سر سید احمد خان سے شروع ہوا اور سلسلہ تعلیم وہاں سے شروع ہوا، اس کے فیض یافتہ لوگ، جس کے بارے میں صحیح کہا بعد میں اکبر آبادی نے کہ ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ پھر جو لوگ یہاں سے گئے اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے اور سند لے کر آئے، میکگل سے لے کر آئے، کہیں اور سے لے کر آئے، یہودیوں اور عیسائیوں سے اسلامیات پڑھ کر آئے، ان کے زیر اثر اس وقت یہاں شریعت کے بارے میں ایک بڑا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ نمبر ایک، وہ قرآن کو بھی یہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں کہ قرآن بھی کل کا کل نافذ العمل نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، اس سے بھی اصول صرف لیے جائیں گے، اس کی اخلاقی تعلیمات لی جائیں گی، اسپیسیفکس، معین احکام کہ چور کا ہاتھ کاٹو یا زانی کو کوڑے لگاؤ، یہ در حقیقت اسلام کا مستقل جز نہیں ہے۔ گویا کہ قرآن مجید ہی مستقل نہیں۔ اس درجے مادر پدر آزادی آج آپ کے معاشرے میں موجود ہے، اور یہ سارا چیخ پکار جو ہوا ہے، کوڑے مارنا، وحشیانہ سزا، بھائی مقدمہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، واقعہ تھا، نہیں تھا، خامخواہ کا فیک ویڈیو تھا یا صحیح تھا، یا پھر کس نے سزا دی، الگ چھوڑ دیجیے اس کو۔ کوڑے مارنا اگر غلط ہے تو گویا کہ قرآن کی آپ نفی کر رہے ہیں۔ قرآن مجید نے تو صراحت کے ساتھ کوڑوں کی سزا دی ہے، اور اس میں مساوات رکھی ہے، زانی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کو 100 کوڑے جو ہے، اس میں آگے باقی اختلاف ہے کہ آیا یہ صرف غیر شادی شدہ کے لیے ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں، لیکن یہ فی نفس ہی معاملہ کوڑے مارنا، یہ تو قرآن کی سزا ہے، گویا کہ اس کا انکار ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہے وہ طبقہ، اور دانشوری کا جو دعوے دار طبقہ ہے، اس میں تو اکثریت ان کی ہے۔ پھر اس سے ذرا نیچے اتریے، اور اس سے بھی زیادہ وسیع فکر کیا ہے، قرآن تو خط پورا لے لیں گے لیکن سنت دائمی نہیں ہے۔ سنت اپنے وقت کے لیے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم وقت بھی تو تھے نا، اس وقت امیر جماعت بھی تو تھے نا، اس وقت کے مرکز ملت تھے نا، اس حوالے سے انہوں نے جو احکام دیے ہیں وہ اس وقت کے لیے تھے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ فکر ہمارے ہاں آج پڑھے لکھے لوگوں کے بہت بڑے طبقے کے اندر موجود ہے۔ اصل خطرہ یہاں سے ہے، اصل پولرائزیشن اس ملک میں جو ہوگی وہ اس ایشو پر ہوگی، اس لیے کہ جو علماء کے اختلافات ہیں وہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب اور سننے سے بھی نیچے کی چیزوں کے بارے میں ہے، اور اس کے بارے میں ثبوت آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ سن 50 میں سب جمع ہو گئے تھے، پھر سن 95 میں پھر سب جمع ہو گئے، کتاب و سنت پر کسی کو اختلاف نہیں۔ اگر یہ جذبہ ابھرا تو انشاءاللہ یہ جو ہمارے اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، اور بلکہ ان کے اندر اجتماعیت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اصل جو مارکا پڑے گا وہ ان سے پڑے گا کہ جو سنت کو لازم نہیں سمجھتے، یا ایسے اجتہاد کے قائل ہیں جو قرآن مجید کو بھی تبدیل کر دے۔ یہ طبقات ہیں ہمارے اصل اوپر کے دانشور طبقات، ان کے ساتھ جو ہے پولرائزیشن اس ملک میں اگر ہونی ہے تو ان دونوں کے مابین ہونی ہے۔ اس اعتبار سے واقعتاً اس کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن ہی نہیں ہے واحد سورس، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم انڈیپینڈنٹ آف قرآن، مستقل بذات ایک سے ایک منبع ہے شریعت اسلامی کا۔ بس اس پہلے سوال کے بارے میں صرف یہ عرض کرنا ہے۔